الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام محترم بزرگوں، عزیز دوستو، نوجوان بھائیوں، السلام علیکم۔ رمضان المبارک کا مہینہ گزر رہا ہے، جس کا اکثر حصہ گزر چکا ہے اور بہت تھوڑا حصہ باقی ہے۔ جو حصہ رمضان کا گزر گیا ہے اس حصے میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اور جو حصہ رمضان المبارک کا باقی رہ گیا ہے، دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سپیکر کے لیے بھی دعا کریں، اللہ کو اس کا نئی سبب بنا دے۔ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی مسئلہ بنا ہی رہتا ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ہو سکتا ہے کسی کی دعا قبول ہو جائے۔ تو ظاہری بات ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں
بہت ساری کوتاہیاں ہوئی ہیں، اور ان کوتاہیوں کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر موجود نہیں ہوتا۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر موجود نہ ہو وہ ہمیشہ کوتاہیوں کا شکار رہتا ہے، اور اس سے کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، چاہے رمضان کا مہینہ ہو یا رمضان کے علاوہ کوئی اور مہینہ ہو۔ تو ان کوتاہیوں سے بچنے کا سب سے بڑا طریقہ اور بڑا سبب وہ خوف الہی ہے، کہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اور انسان اللہ تبارک و تعالی سے ڈر جائے، اور اس کی پکڑ سے، اس کی سزا سے ڈر جائے، تو انسان کوتاہیوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44 میں فرماتے ہیں، اور وہاں پر حکم کیا دیتے ہیں، ذرا سنیے، قرآن کا انداز ہے۔ فرمایا فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ رب العالمین فرماتے ہیں لوگوں سے نہ ڈرو، وَاخْشَوْنِ، اور مجھ سے ڈرا کرو۔ کس سے ڈرا کرو؟ اللہ سے ڈرا کرو۔ لوگوں کا ڈر دل میں موجود نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا جس وقت اللہ کا ڈر دل میں موجود ہوگا تو انسان کوتاہیوں سے محفوظ رہے گا، انسان غلطیوں سے محفوظ رہے گا، گناہوں سے بچ جائے گا۔ صرف اس کے لیے سب سے بڑا ذریعہ اور سبب اللہ فرماتے ہیں اپنے دلوں میں میرا ڈر پیدا کر لو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام ایک جوان بیمار ہے، نوجوان لڑکا ہے، بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور وہ قریب الموت ہے، بیماری اتنی سخت ہے کہ موت قریب اس کی لگ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام اس کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کیف تجدک، تو کیسے پاتا ہے، کیا کیفیت ہے تیری، کیا حالت ہے تیری؟ وہ نوجوان جواب دیتا ہے اللہ کی قسم میں اللہ کی رحمت سے امیدوار بھی ہوں، اور اس کے خوف بھی سے ڈرتا بھی ہوں، اس کا خوف بھی میرے دل کے اندر موجود ہے، اور اللہ کی رحمت کا بھی امیدوار ہوں، رحمت کی امید بھی رکھتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس مومن کے دل میں اس موقع پہ یہ دونوں چیزیں پیدا ہو جائیں کہ اس کی رحمت کی امید بھی ہو اور اپنے گناہوں کا خوف بھی ہو، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ فرما دیتے ہیں، اپنی رحمت بھی عطا فرما دیتے ہیں امید کے مطابق اس کی، اور فرمایا اس کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے امن بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ دل میں رب کا خوف ہونا بڑا ضروری ہے۔ انسان گناہوں سے بچتا ہے، کوتاہیوں سے بچتا ہے، اور رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ النازعات کی آیت نمبر 40 میں، فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو بندہ اپنے رب کے سامنے خاف مقام ربی، رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ کے سامنے حساب و کتاب سے ڈر گیا، اس کے دل میں خوف پیدا ہو گیا کہ میں نے جو زندگی گزارنی ہے اس کا حساب میں نے دینا ہے، فرمایا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا،
اور اپنی خواہشات کو اپنے آپ سے روک لیا، اپنی خواہشات کے مطابق نہیں زندگی گزاری، اپنی تمنا کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ فرماتے ہیں میں اسے صلہ اور انعام یہ دیتا ہوں کہ اس کا ٹھکانہ جنت کو بنا دیتا ہوں، جنت اس کا ٹھکانہ بنا دیتا ہوں۔ صرف کیوں؟ دل میں اللہ کا خوف پیدا کر لیا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس کے لیے جنت ٹھکانہ بنا دیتا ہوں۔ اور ایک اور مقام ہے، سورۃ الرحمن ہے اور پارہ نمبر 27 ہے، بڑی مشہور و معروف صورت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کرواتے ہوئے سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 46 میں فرماتے ہیں، فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ فرماتے ہیں میں 2 جنتیں اسے عطا فرماؤں گا، 2 نعمتیں عطا فرماؤں گا۔ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو اس لیے کوتاہیوں سے بچنے کا بڑا ذریعہ اور بڑا سبب کیا ہے کہ دل میں کس کا ڈر پیدا ہو جائے؟ اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ پھر انسان رمضان المبارک کا مہینہ ہو یا غیر رمضان ہو، ہر وقت کوتاہیوں اور غلطیوں سے محفوظ رہتا ہے اور گناہوں سے بچتا رہتا ہے۔ اسی طرح فرمایا ایک اور مقام پہ رب کا خوف دل میں کیسے آئے گا؟ یہ تو پتہ چل گیا کہ کوتاہیوں سے بچنے کا ذریعہ اور سبب اللہ کا ڈر ہے، وہ آئے گا کیسے؟ دل میں ڈر اور خوف کیسے پیدا ہوگا؟ 7ویں پارے کی پہلی آیت ہے اور سورۃ المائدہ ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 83 میں اللہ فرماتے ہیں، فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، میرے پیغمبر جب وہ لوگ اس قرآن کو سنتے ہیں جو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو میرے پیغمبر آپ کی ان کی حالت دیکھیں گے، ان کو دیکھیں گے آپ، ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہوتی ہیں، رو رہے ہوتے ہیں قرآن سنتے وقت، مما عرفوا من الحق، کیونکہ وہ قرآن کو پہچانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو معلوم ہوا دل میں رب کا خوف کیسے پیدا ہوگا؟ سب سے پہلا اس کا سبب اور ذریعہ تدبر قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت کرنا، لیکن اس کو سمجھ کے پڑھنا، سمجھ کے اس کو سننا، اس سے رب کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا جب وہ تدبر کے ساتھ قرآن کو سمجھ کر سنتے ہیں، پہچان کر، تو اس وقت ان کی آنکھیں بہہ رہی ہوتی ہیں، آنسو آ رہے ہوتے ہیں اور ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا دوسرا سبب دل میں خوف کیسے پیدا ہوگا؟ دوسرا اس کا سبب رب العالمین فرماتے ہیں رب کی معرفت ہو جائے، اللہ کی معرفت اور پہچان ہو جائے، پتہ چل جائے کہ میرا رب ہے کون ہے۔ جب رب کی معرفت ہو جائے گی، رب کی پہچان ہو جائے گی، اس کا ڈر اور اس کا خوف دل میں خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ رب العالمین سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 میں فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے۔ اور علماء کون ہوتے ہیں؟ جن کو اپنے رب کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ فرمایا جس کو رب کی پہچان ہو گئی وہ اس لسٹ میں آ گیا، وہ اپنے رب سے ڈرنے لگ جائے گا، اس کے دل میں اس کا ڈر پیدا ہو جائے گا۔ تو رب کی معرفت۔ اسی طرح ایک حدیث پاک ہے،
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب دیکھیے میں نے پہلا جو خوف پیدا ہو کیسے ہوگا، اس کا پہلا جو سبب ذکر کیا قرآن سے، وہ کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنا، لیکن سمجھ کر کرنا، تدبر کے ساتھ کرنا۔ حدیث پاک سے بھی اس کی مثال سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن مسعود، مجھے قرآن کی تلاوت پڑھ کے سنائیے، قرآن کی تلاوت کریں، میں سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے نبی، آپ پر قرآن اترا ہے، آپ پر وحی نازل ہوئی ہے، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھ کے سناؤں۔ آپ میرے پیغمبر پڑھیے، آپ تلاوت کیجئے، جس طرح آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اس طرح میں نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ میرے پیغمبر آپ پر تو قرآن اترا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود، میں آپ کی زبان سے قرآن سننا چاہتا ہوں، آپ قرآن پڑھیے، تلاوت کیجئے، میں سننے کے لیے بیٹھا ہوں، منتظر ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کر دی، اور جب میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 پہ پہنچتا ہوں اور تلاوت کرتا ہوں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ جس وقت میں نے یہ آیت تلاوت کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنتے فرماتے ہیں، عبداللہ خاموش ہو جاؤ، ذرا ٹھہر جاؤ۔ میں نے نظر اٹھا کے اللہ کے نبی کی طرف دیکھا تو آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، روتے جا رہے تھے۔ قرآن کی تلاوت سنی، دل میں رب کا خوف پیدا ہوا، آنکھیں بہنا شروع ہو گئیں۔ اور یہ آیت کون سی آیت ہے؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کیسی حالت ہوگی، کیا حال ہوگا جب ہم قیامت کے دن ہر امت میں سے ایک گواہ پیش کریں گے۔ ایک گواہ آئے گا اور وہ ہر امت کے حق میں گواہی دے گا یا خلاف گواہی دے گا کہ میری امت نے ایسے کیا، میری امت نے ایسے کیا۔ فرمایا اس وقت کیا حالت ہوگی؟ اگر وہ گواہی خلاف چلی گئی تو فرمایا اس کا تو نقصان ہو گیا نا۔ اور یہ گواہی دینے والا کون ہوگا؟ اللہ کا نبی ہوگا، ہر امت کا پیغمبر ہوگا، اور اپنی امت کے حق میں یا اپنی امت کے خلاف گواہی دے گا۔ جس کے حق میں ہو گئی اس کا بیڑا پار ہو گیا، اور جس کے خلاف ہو گئی تو وہ تو ذلیل و رسوا ہو گیا نا۔ فرمایا جب یہ آیت میں نے تلاوت کی تو اللہ کے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، کیونکہ جب تدبر کے ساتھ قرآن کی تلاوت سنی، سمجھ کر قرآن کی تلاوت سنی، تو دل میں رب کا ڈر پیدا ہو گیا، اللہ کا خوف طاری ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ رب کے قرآن کی تلاوت کو سمجھ کے سننا، اس سے رب کا ڈر دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اور بھی کئی اسباب اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ کا خوف پیدا ہو سکتا ہے۔ ان میں سے ایک سبب ذکر اللہ ہے۔ فرمایا جب اللہ کا ذکر کرو گے تو اس کی وجہ سے اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہوگا۔ آج ہم کیوں نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ سے؟ اپنی مرضی سے ہر کام کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں چلتے، اس لیے کہ زبانوں پہ اللہ کا ذکر نہیں ہے، گالم گلوچ ہوتا ہے، باقی گفتگو ہوتی ہے، فضول گپیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ اللہ کے ذکر سے زبانیں خالی ہیں، اسی وجہ سے دل میں اللہ کا ڈر بھی نہیں ہے۔ رب العالمین سورۃ الانفال آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں، فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم
آیاتہ زادتہم ایمانا، فرمایا ایمان والے لوگ وہ ہوتے ہیں اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جایا کرتے ہیں۔ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جایا کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے ذکر سے بھی دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ہر وقت اس کی یاد رہے گی تو معلوم ہوگا کہ وہ یاد کی وجہ سے کہ وہ ذات کتنی اعلیٰ ذات ہے، اللہ اکبر ذات ہے، تو خود بخود اس کا ڈر دل میں آ جائے گا، اس کا خوف دل کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایک طریقہ اور ایک سبب دل میں رب کا خوف پیدا کرنے کا یہ بھی ہے کہ انسان نیکیوں میں سبقت کر جائے، بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرے۔ اور سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 90 کے اندر فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، بے شک وہ لوگ یسارعون فی الخیرات، جو نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں، نیکیوں میں دوڑیں لگاتے ہیں، بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرتے ہیں، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، وہ اپنے رب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں رب کا ڈر ہوتا ہے۔ فرمایا وہ نیکیوں میں سبقت کر جاتے ہیں، بہت زیادہ نیکیاں کرتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کے دل میں جب رب کا ڈر پیدا نہیں ہوگا تو انسان کوتاہیوں کا شکار رہے گا۔ رمضان کے اندر بھی کوتاہیاں اسی لیے ہوتی ہیں کہ دل میں رب کا خوف نہیں ہوتا، اور پھر اس کی وجہ سے ہم رمضان کی قدر نہیں کر پاتے۔ جس طرح کہ رمضان المبارک کی قدر کرنے کا حق اور اللہ کے نبی کا حکم آیا ہے، اس طرح قدر آج انسان ہر ایک کی بد دعاؤں سے ڈرتا ہے، والدین کی بد دعاؤں سے ڈرتا ہے کہ کہیں میرے لیے حق میں میرے والدین بد دعائیں نہ کر دیں، استادوں کی بد دعاؤں سے ڈرتا ہے، حتیٰ کہ بازار کے اندر جو فقیر پھرتے ہیں مانگنے والے، ان کی بد دعاؤں سے ڈرتا ہے۔ کوئی مانگنے آ گیا ہے تو جیب کے اندر پیسے ہیں تو ڈر کے نکال دیتا ہے کہ کہیں یہ مجھے بد دعا نہ دے دے، اسے دے دیتا ہے۔ اور اگر کوئی مانگنے آتا ہے تو جیب میں پیسے نہیں ہیں اور مانگنے والا بھی کوئی منہ پھٹ ہو تو وہ آگے سے بد دعائیں کرنے لگ جاتا ہے کہ تو نے مجھے کچھ نہیں دیا تو تیرا ناس ہو، تیرا کاروبار تباہ ہو جائے، تیری اولاد تباہ ہو جائے، اس کے لیے بد دعائیں کرنے لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی بد دعاؤں کو سن کر اس کے دل میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ مجبور ہو کر جیب میں پیسے نہیں کسی سے قرض لے کر اسے دے دیتا ہے کہ کہیں اس کی بد دعا مجھے لگ نہ جائے اور میرا نقصان نہ ہو جائے۔ لیکن اگر بد دعا کی فکر نہیں ہے تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے، فرمایا تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے اور وہ اس کی قدر نہ کرے، اس کی فرمایا کہ قدر نہ پہچانے اور اس کا احترام نہ کرے، اس کا حق نہ ادا کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ آج ہمیں فکر ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی نے بد دعا کی ہے، اس کی فکر نہیں ہے۔ ایک انسان، عام انسان فقیر کی بد دعا کی فکر اور ڈر ہوتا ہے، لیکن نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی فکر نہیں۔ اس لیے تو ہم رمضان کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے، دن دہاڑے سب کے سامنے ہوٹلوں پہ کھانے کھا رہے ہوتے ہیں، ہوٹلوں پہ جناب سگریٹ کے سوٹے لگا رہے ہوتے ہیں، سب کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ اس لیے رمضان کی قدر نہیں کی جا رہی کیونکہ دل میں رب کا ڈر موجود نہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس بد دعا کی فکر نہیں ہے جو اللہ کے نبی نے رمضان کی قدر نہ کرنے والے کے حق میں فرمائی۔ تو آج اسی وجہ سے رمضان کے اندر ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ زبان سے تو انسان کہتا رہتا ہے رمضان رمضان بڑا محترم مبارک مہینہ ہے، لیکن عمل سے اس کی قدر نہیں۔ کئی صحت مند ہوتے ہوئے
صحت بھی ہے، موقع بھی ہے، سہولت آسانی بھی ہے، اس کے باوجود روزے نہیں رکھتے۔ تو رمضان کی قدر تو نہ ہوئی نا۔ زبان سے بندہ جتنا مرضی کہہ لے کہ بڑا محترم مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑا فضیلت والا مہینہ ہے، لیکن عمل سے اگر نہ کر کے دکھایا جائے تو قدر نہ ہوئی۔ صحت مند ہوتے ہوئے بہانے کیا کرتے ہیں؟ جی شوگر ہے، میرا معدہ نہیں ٹھیک ہے۔ او بھائی، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے اسی لیے رکھا ہے، اس کی حکمت ہی ہے کہ باقی 11 مہینے تو ہم بے حساب کھاتے پیتے رہتے ہیں، معدے کو ریسٹ نہیں ملتی۔ رمضان کے اندر معدے کو ریسٹ ملنے کی وجہ سے، اس کو سہولت ملنے کی وجہ سے کئی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اس پر تو سائنسدان بھی ریسرچ کر چکے ہیں، ڈاکٹر بھی اب کہتے ہیں کہ رمضان اور غیر مسلم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، غیر مسلم، کہ اللہ رب العزت نے جو مسلمانوں کے لیے رمضان کا مہینہ رکھا ہے اس کے بڑے فائدے ہیں، کئی بیماریوں کا علاج ہے۔ اور یہاں کہتے ہیں کہ جی ہمیں شوگر نے گھیرا ہوا ہے، ہمارا معدہ نہیں ٹھیک ہے، پھر بھی کھاتے پیتے رہتے ہیں، روزے نہیں رکھتے۔ ہمارے پاس ادھر ایک پٹھان ہے، تو اس کو میں نے کہا روزے نہیں رکھتے ہو؟ کہتے ہیں ڈاکٹر نے منع کیا، کھاتا پیتا صحیح ہے، ہمارے ساتھ کئی دفعہ آ کر افطاری میں بیٹھتا ہے، صحیح راجی۔ میں نے کہا عجیب ڈاکٹر ہے یار تیرا، اس نے کھانے پینے سے کوئی نہیں منع کیا ہے کہ یہ چیز تیرے مزاج کے مطابق نہیں ہے، تو نے نہیں کھانی، ہر چیز تو کھاتا ہے، صرف اس نے روزوں سے تجھے منع کر دیا ہے، بڑا عجیب ڈاکٹر ہے تیرا۔ تو اس لیے میرے دوستو، یہ رمضان کی قدر نہیں ہے۔ رمضان کی قدر زبان سے نہیں، عمل کے ذریعے ہوتی ہے، کہ عمل کے ذریعے انسان قدر کر کے دکھائے۔ اور اس کی بڑی قدر کیا ہے کہ رمضان کی جو عبادتیں ہم پر فرض کی گئی ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ روزے فرض کیے گئے ہیں، سنت یا مستحب نہیں ہے۔ فرمایا کتبا یا ایھا الذین آمنو، کتنے پیار سے اللہ نے مخاطب کیا ہے، یا ایھا الناس نہیں کہا، یا کوئی اور خطاب نہیں فرمایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ ایمان والوں کو اللہ سے محبت اور اللہ کو ایمان والوں سے محبت ہے، تبھی تو ان کا جو ہے وہ ایمان کے ذکر کر کے مخاطب کیا نا۔ کافروں کو نہیں کہا، مشرکوں کو نہیں کہا، منافقین نہیں کہا، یا ایھا الناس نہیں کہا، سب لوگوں کو نہیں جمع کیا، بلکہ مخاطب کس کو کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں سے اللہ کو خصوصی محبت ہے، اسی لیے اللہ نے اس محبت میں آ کر کہا ہے کتب علیکم الصیام، کہ رمضان کے روزے رکھو تاکہ تم اور میرے قریب ہو جاؤ۔ پہلے بھی تم ایمان کی وجہ سے میرے قریب ہو اور مجھے تم سے محبت ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ جو محبت ہے اور بڑھ جائے۔ اور اس محبت کے بڑھنے کا ذریعہ کیا ذکر کر دیا؟ کتب علیکم الصیام، رمضان کا مہینہ میں نے مقرر کیا، اس میں روزے رکھو تاکہ تمہاری اور ہماری محبت اور بڑھ جائے، پکی ہو جائے۔ اور جو اللہ تعالیٰ سے اللہ کے اس فرض کو اور اللہ کے اس حکم کو پورا نہیں کرتا، گویا وہ محبت نہیں بڑھانا چاہتا ہے، اس کے سامنے بس بہانے ہیں، بہانے۔ تو اس لیے میرے دوستو، رمضان کا مہینہ گزر چکا ہے، بڑا مختصر سا حصہ باقی ہے، اس کی قدر کر لیجیے۔ پتہ نہیں پھر زندگیوں میں آئے گا یا نہیں، لیکن ابھی کچھ ایام باقی ہیں تو ان کی قدر کیجیے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگیے۔ بڑی شب قدر اس کے اندر اللہ کے پیغمبر نے ذکر فرمائی، آخری عشرہ چل رہا ہے، فرمایا اسی میں شب قدر ہے، تو اس کی طاق راتیں بڑی قیمتی راتیں ہیں، خصوصاً ہم جس کو چاند رات کہہ دیتے ہیں وہ بھی بڑی خصوصی رات ہے، اس کے اندر عبادتیں کرنی چاہیے کہ رمضان کے اندر جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں اس کے اندر پوری ہوں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، اس رات میں بازار بھرے ہوتے ہیں، عبادت کی بجائے بازار بھرے پڑے ہوتے ہیں، مسلمان بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ عبادت والی رات ہوتی ہے، اللہ سے معافی مانگنے والی رات، یا اللہ رمضان میں جو کوتاہیاں ہوگی ہمیں معاف فرما، پتہ نہیں پھر ہماری زندگیوں میں رمضان آئے گا یا نہیں، اور ہم جو ہے وہ سیریں کر رہے ہوتے ہیں، خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، چند ایام باقی ہیں، قدر کر لیجیے، قدر۔ اب دیکھیے رمضان المبارک کا قدر والا مہینہ آیا تھا، شروع کے اندر کتنے نمازی تھے، اور آج حال دیکھ لیجیے۔ پہلے رمضان کے اندر صرف نماز فرض نہیں ہے، نماز
ہر وقت فرض ہے، جب بھی ندا لگتی ہے اور حکم آتا ہے نماز فرض ہو جاتی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فرمایا جب بھی نماز کا وقت شروع ہو جائے ہر ایمان والے پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں صرف نماز رمضان میں فرض ہے، پہلے 2-3 روزے جناب اوپر والے حصے میں بھی جگہ نہیں ہوتی تھی ظہر عصر میں، اور جیسے جیسے رمضان شروع ہوتا چلا گیا جناب آہستہ آہستہ نمازی بھی کم ہوتے چلے گئے۔ اب یہ والا جو حال ہے اس میں بھی 1-2 صفحے ہوتی ہے ظہر عصر میں۔ اپنا محاسبہ کیجئے، میں بھی اپنا محاسبہ کرتا ہوں، آپ بھی اپنا محاسبہ کریں گے۔ اب نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ مرنے کے بعد کریں گے، مرنے کے بعد تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب وقت ہے محاسبے کا، ذرا تنہائی میں بیٹھیں اور سوچیں کہ اللہ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہماری رہنمائی کس طرف کی گئی ہے، نبیوں نے کون سا رستہ اور طریقہ بتایا تھا اور ہم کس پہ چلے ہوئے ہیں۔ محاسبہ کیجئے، محاسبے کا وقت ہے ابھی۔ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ رات کو بستر پہ لیٹے تو سارے دن کا محاسبہ کرے کہ میں نے دن میں کیا کرنا تھا، مجھے کیا حکم ملا تھا اور میں نے کیا کیا ہے۔ تو اس لیے نمازیں صرف رمضان میں فرض نہیں ہیں، یہ تو رمضان کا مہینہ ایک وہ پریکٹس ہوتی ہے، ٹریننگ ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں بڑھ چڑھ کر ٹریننگ کرو تاکہ اس کا اثر باقی 11 مہینے رہے۔ نمازوں کی ٹریننگ، قرآن کی تلاوت کی ٹریننگ اور اسی طرح باقی عبادات کی پریکٹس رمضان میں زیادہ سے زیادہ کرو تاکہ ایک عادت بن جائے اور ہمارے مزاج کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے اور رچ بس جائے، باقی 11 مہینے بھی ہم کرتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، قرآن کی تلاوتیں کرتے رہیں۔ اگر جس نے یہ ٹریننگ والا مہینہ ہی ضائع کر دیا، آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ کسی محکمے کے اندر انسان نے جانا ہو نا تو 2-3 مہینے جو اس کے پہلے والے ہوتے ہیں امتحان سے پہلے، وہ بڑی قیمتی مہینے ہوتے ہیں۔ وہ اگر کوئی فوج کا داخلہ لینا چاہتا ہے، اس میں جانا چاہتا ہے، وہ بھاگے گا صبح روز اٹھ کر، کیونکہ اس نے دوڑ کا امتحان دینا ہوتا ہے، روزانہ پریکٹس کرے گا 3-4 مہینے لگاتار، وہ کھانا پینا قربان کر دیتا ہے، نیند قربان کر دیتا ہے، وہ صبح صبح دوڑ لگا رہا ہوتا ہے کہ کہیں میں اس امتحان کے اندر نہ رہ جاؤں۔ فکر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو رمضان بھی ٹریننگ والا مہینہ ہوتا ہے، پریکٹس والا مہینہ ہوتا ہے، اس کے اندر انسان جتنی زیادہ ہو سکے پریکٹس کرے، نمازوں کی پریکٹس، قرآن کی تلاوت کی، نیکیاں باقی عبادات کی، تاکہ باقی جو 11 مہینے ہیں اس میں اس کا اثر ہم پر رہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، جن سے کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ معافی مانگیں اور باقی جو ایام ہیں ان کی قدر کرنے کی جو ہے وہ سوچیں اور محاسبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب کرے۔ یہ صدقۃ الفطر ہوتا ہے رمضان کے مہینے کے اندر، جس وقت بھی ادا کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، صحابی رسول روایت نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے، فرض قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ 2 مقصد بیان کیے کہ اللہ کے نبی نے کیوں صدقہ فطر فرض کیا ہے۔ عید سے پہلے پہلے دینا ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں اس کا ازالہ ہو جائے۔ انسان ہے، انسان سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اس کا ازالہ ہو جائے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو مساکین ہیں ان کو کھانے کے لیے کچھ مل جائے۔ تو اس لیے صدقۃ الفطر جلد سے جلد ادا کرنا چاہیے، عید سے پہلے پہلے، تاکہ عید کے موقع پر جو مساکین ہیں، غرباء ہیں، ان کو بھی کھانے پینے کے لیے کچھ مل جائے، پہننے کے لیے کچھ مل جائے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے یہ صدقۃ الفطر ایمان والوں پر مقرر کر دیا، فرض کر دیا۔ اور کس انسان پر فرض ہے؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر مقدار میں اس کے پاس مال ہو۔ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر میں فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے۔ زکوٰۃ اس پر فرض ہوتی ہے جس کے پاس مال نامی ہو، یعنی بڑھ رہا ہو، اور بھی کئی شرائط ہیں، سال بھی گزر جائے اس پر۔ لیکن صدقۃ الفطر جو ہوتا ہے یہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار، اس کی قیمت کے برابر جس کے پاس مال ہوگا، مال زائد ہو یا نہ ہو، اس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔
اور جس کے پاس اتنا بھی مال نہیں ہے، بیچارے کے لیے کھانے پینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں، پہننے کے لیے کچھ نہیں، اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ تو یہ صدقہ فطر کا نصاب ہے، تو اس لیے میرے دوستو یہ بھی ادا کرنا ضروری ہے، فرض اللہ کے نبی نے قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح رمضان المبارک کا یہ جو آخری آج جمعہ ہے، اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا کوئی فضیلت والا جمعہ ہے اور اس کے بڑے اعمال ہیں۔ میرے دوستو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ اگر کوئی یہ بات کہتا ہے کہ اس کے اندر فلاں عمل ہے، یہ بڑا سب سے بڑا جمعہ سمجھا جاتا ہے اور اس کا جو روزہ ہے باقی روزوں سے بڑا سمجھا جاتا ہے، اگر کوئی انسان یہ بات کہہ کر اللہ کے نبی کی طرف منسوب کرتا ہے، اس نے اللہ کے نبی پر بہت بڑا بہتان باندھا ہے۔ یہ جمعہ بھی باقی جمعوں کی طرح ہے، یہ جمعہ بھی باقی جمعوں کی طرح ہے، اور اس کا روزہ بھی باقی روزوں کی طرح ہے، بڑا روزہ نہیں ہے۔ ہاں جی، تو مطلب یہ ہوا کہ اگر جس کی سوچ یہ ہے کہ یہ روزہ بڑا روزہ ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس بڑے روزے ہونے کی وجہ سے وہ آخری جمعے کا روزہ رکھ لیتا ہے تاکہ باقی روزوں کا بھی ثواب مل جائے، تو جو بیچارے باقی روزے رکھتے ہیں ان کے روزے چھوٹے تھے، جنہوں نے اتنی مشقت کر کے باقی روزے رکھے ہیں ان کے روزے پھر چھوٹے تھے کیا؟ تو اس لیے اس روزے کی بھی فضیلت اتنی ہے جتنی کہ باقی رمضان کے روزوں کی ہے، کوئی بڑا روزہ نہیں ہے یہ۔ اور اسی آخری جمعے کے اندر ایک بدعت یہ بھی ہوتی ہے قضاء عمری۔ لوگ سمجھتے ہیں اور کئی جاہل قسم کے ان کے رہنما ان کو کہتے ہیں کہ اس آخری جمعے کے اندر آپ اتنی رکعتیں پڑھ لو تو آپ کی جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں عمر کی ساری نمازوں کی قضا ہو جائے گی۔ ایسے ساری عمر کی نمازوں کی قضا نہیں ہوتی۔ یہ بھی اگر اللہ کے نبی کی طرف اس بات کو منسوب کریں گے تو اللہ کے نبی پر بہت بڑا بہتان باندھا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے یہ بات نہیں بتائی ہے اور نہ ہی کہی ہے اور نہ ہی عمل کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے کہ آخری جمعے کے اوپر جو ہے وہ آپ اتنی رکعتیں پڑھو آپ کی ساری نمازیں قضا ہو جائیں گی۔ ایسے نمازیں قضا نہیں ہوتی، بلکہ ہر ایک نماز کی الگ الگ قضا کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے نماز قضا ہوتی ہے۔ اگر عمر کے اندر نمازیں رہی ہیں تو ان کا حساب کریں اور ان کی گنتی کریں، اس کے مطابق قضا کریں گے تو وہ قضا ہوں گی۔ آخری جمعے پہ چند رکعتیں پڑھ لینے سے قضا نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ الوداعی جمعے کے اوپر کئی ایسی بدعات رائج ہیں اور لوگ کرتے بھی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو ایسا کوئی عمل نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی خاص فضیلت جو ہے وہ وارد ہوئی ہے، احادیث میں کوئی خاص فضیلت بھی نہیں ہے کہ یہ الوداعی جمعہ کوئی فضیلت والا ہو، باقی جمعوں کی طرح ہے۔ جس طرح باقی دنوں میں جمعے کو فضیلت حاصل ہے، بس وہی اس کی فضیلت ہے جمعے کی۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔